کے دربار میں ان کی حاضری اور فرعون کو ان کا دعوت دینا، حضرت ہارون کو ساتھ میں لے جا کر کے، اور فرعون کی ان دعوتوں کو قبول نہ کرنا، یہ ساری باتیں ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 میں، اس کے پارٹ 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کا پارٹ 2۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے ایک اہم نبیوں میں سے ہے، اور ایک لمبی زندگی ہے۔ قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نبیوں میں سے تھے۔ تو اس چیپٹر میں ہم لوگ اور مزید ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے دعوت کے بارے میں، ان کے مشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ چلو الطاف پڑھو۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا اور فرعون سے انہیں نجات مل گئی، تو انہوں نے وادی سینا کی راہ لی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کے لیے منہ و سلویٰ اتارا، پینے کے لیے چشمے جاری کیے، منا و سلوا نہیں، ملا کے پڑھتے ہیں منو سلوا۔ منو سلوا اتارا، پینے کے لیے چشمے جاری کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر بلایا، انہیں توریت عطا کی اور تورات عطا کی اور حکم دیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ ٹھیک ہے، ارحان کیمرہ بند کر لو۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، اس نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد جب ایک دن متعین کیا گیا اور جو مقابلہ کیا گیا اور فرعون جب ہار گیا، تو اس نے جو سارے جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، تو فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کو جو ہے ان جادوگروں کو اس نے دھمکی دی، اور اسی موقع سے بنی اسرائیل کو لے کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ لیے، پیچھے پیچھے فرعون آئے، اور وہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس پانی کے اندر، اس اوشن کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا اور وہ ڈبا دیا گیا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے پچھلے لیسن کے اندر۔ اب اس کے آگے سے کہانی چالو ہو رہی ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ کہہ رہے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس کو لے کر کے آپ وہاں سے نکلے تھے۔ فرعون کی کون سی قوم تھی؟ قبطی قوم تھی۔ سر یہودی وہی تھے نا؟ قبطی تھے، بنی اسرائیل نہیں، قبطی فرعون کی تھی، اور یہودی جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ جیوز جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے ماننے والے ہیں، آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر۔ تو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے دریا، بحر قلزوم نام تھا جس دریا کو پار کیا تھا، پار کر لیا، اور فرعون سے انہیں نجات مل گئی، اور انہوں نے وادی سینا کی راہ لی۔ وہاں سے نکل کر کے بھاگے تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے۔ تو وادی سینا ایک جگہ ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں پر نکلے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں ان کو دیں، سایہ بھی کیا، کھانے کے لیے من و سلوا نازل کیا۔ من و سلوا ایک طرح کا ڈش تھی، ایک طرح کا کھانا تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا، جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے جو ہے آپ کو حاصل ہو جاتا تھا۔ ورنہ اگر ہمیں کھانا کھانا اس کے لیے کھیتی کرنی پڑتی ہے، کھیتی والا اناج ہوتا ہے، اس اناج کو پکایا جاتا ہے، پھر وہ کھانے کے لائق ہو پاتا ہے۔ لیکن من و سلوا جو ہے اللہ کی جانب سے پکا پکایا کھانا آتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرندے کا گوشت ہوا کرتا تھا، تو وہ آیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چشمے جاری کیے، پانی کا انتظام کیا۔ انسان کی زندگی کا اہم جو ہے حصہ ہے پانی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر بلایا۔ اب یہ جو ہے ایک قوم کو جو ہے ایک تو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے انسانی ضرورت کے لیے؟ آزادی چاہیے ہوتا ہے، وہ آزادی، فریڈم بھی مل گئی ان کو، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل گئی، رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی، سکون و اطمینان بھی مل گیا، ساری چیزیں جو ضرورت کی زندگی ہوتی ہیں وہ مل گئی۔ اب جو ایک چیز تھی، جو ضروری چیز تھی، وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کو کتاب دینی تھی تاکہ اس کے گائیڈ کے تحت انسان زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا، ٹھیک ہے۔ انہیں تورات عطا کی، وہی طور جہاں پہ جو ہے اس سے پہلے نبوت دی تھی، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کو نبوت دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں اور تم فرعون کے پاس جاؤ، جہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔
تو وہیں دوبارہ بلایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, انہیں تورات عطا کی اور حکم دیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے. پیروی کرنا مطلب فالو کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی. تورات جو ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے تھے, انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ڈو اینڈ ڈونٹ جو ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر دی گئی تھی تاکہ بنی اسرائیل اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے ان کو جان سکیں. تو یہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں, تورات جو نازل کی گئی پوری کی پوری کتاب ایک بار میں نازل کی گئی, برخلاف اس کے قرآن مجید کیسے نازل ہوا, ایک ایک سورہ کر کے. سر وہ 23 کبھی ایئرس میں آئی تھی. ہاں 23 سال میں جو ہے چھوٹے چھوٹے آیت ٹکڑے, کبھی 4 آیت, کبھی 10 آیت, کبھی 1 سورہ, کبھی 2 سورہ, ایسے کر کے نازل ہوا ہے قرآن تھوڑا تھوڑا. لیکن تورات پوری کتابی شکل میں ایک بار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر کے پکڑا دیا گیا تھا اور دے دیا گیا تھا, جس پر ان کو عمل کرنا تھا. یہ کتاب آج بھی موجود ہے, لیکن یہ کتاب آج اپنی حالت میں, اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں ہے, بلکہ لوگوں نے اس کے اندر اپنے من سے زیادتی اور کمی کر دی ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی شہنواز؟ سر کیا سمجھ میں آئے اس پیراگراف کے اندر, مجھے بتاؤ تم شہنواز. یہ سر بولنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں بولو, کیا سمجھ میں آیا اس پیراگراف میں؟ یہی سمجھ میں آئے گی, کیمرہ بند کر دو. یہ تو نہیں تھا اس پیراگراف میں کہیں بھی. یا زرحان کیا سمجھ میں آیا اس پیراگراف سے؟ سر قرآن جو ہے ایک ایک آیت دو یہ دو تو میں نے آیت. لاسٹ میں بات بتائی, اس پیراگراف میں تو الگ سے میں نے بات بتائی. اس پیراگراف میں کیا پڑھا ہم نے؟ یس ایاز سیفی. اللہ نے انہیں ہاں بلایا. بولو ارحان. ٹھیک ہے, اللہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ کسے بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور انہیں کھانے کے لیے بھی دے دیا اور ان پر بادلوں کا سایہ. ٹھیک ہے, چلو شہنواز ایسے مت بولا کرو, اس میں کیا کہ جب نہیں سمجھ میں آیا تو بولو نہیں سمجھ میں آیا, یا بیچ میں پوچھو یا میرے پوچھنے کے بعد پوچھو. یس ثنا ملک بتاؤ کیا سمجھ میں آیا. 40 دن کے لیے انہیں طور پر بلایا. طور پر. ٹھیک ہے, یس صوفیہ ملک. سر انہیں تو طور پہاڑ پر بلایا اور انہیں وہ ان کے اوپر توریت عطا کری. توریت نہیں, تورات. ہاں تورات. ٹھیک ہے, یس سیرم جہاں کیا سمجھ میں آیا؟ سر پہلے تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ جب دریا پار کر چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے دیا اور پینے کے لیے بھی دیا, اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے طور پہاڑ پر بلا لیا اور ان پہ تورات نازل. ٹھیک ہے, تلبیہ کھانے کو جو چیز دی تھی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نسلوا. منو سلوا. الطاف کون سے دریا کو پار کیا تھا انہوں نے؟ نیل ندی. کیا نام دیا یہاں پہ؟ سر بحر قلزم. بحر قلزم. ثنا ملک کیمرہ اوپن رکھو. چلو ٹھیک ہے, چلو شہنواز آگے پڑھو. او شہنواز کیا ذیشان, ذیشان سے اختر آگے پڑھو. ہم پڑھیں. ذیشان 4 بار کیوں نام لینا پڑتا ہے؟ بچڑے کی پرست
حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ گئے تو ان کے بچڑے سمے نے ضرورت جمع کرائے اور ایک بچڑے کی مورت بنائی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. یہ لوگ مصریوں کی شرک و بت پرستی سے شہنواز کا من ہی نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں، پتہ نہیں کیسے بیچارہ زبردستی بیٹھا ہوا ہے. کیوں بھائی شہنواز کیوں نہیں من کر رہا ہے تمہارا پڑھنے میں؟ پھر پوچھتا ہوں تو بتا نہیں پاتے ہو، پھر کہتے ہو سر پڑھنا نہیں آ رہا. چلو بیل کی سی آواز نکلی. یہ لوگ مصریوں کی شرک و بت پرستی سے متاثر تھے. سر آپ کے پاس تھوڑی کٹ کٹ کر آ رہی ہے. پڑھو ذیشان. قرآن پاک رہتے یہی ہے تمہارے سمجھ نہیں آ رہا. کیسے سمجھ میں آئے گا، دماغ جب ادھر ادھر لگا رہے گا تو. چلو پڑھو، کون پڑھ رہا تھا؟ ناصرہ پڑھو. سر ہم پڑھے الطاف. سر ہم پڑھے. پڑھو صوفیہ پڑھو. وہ بچڑے کی پرستے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ان کے طور پیچھے نہیں بھائی، کتنی بار، 3 بار بتا چکا ہوں. طور. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ان کے پیچھے سامری نے زیورات جمع کرائے اور ایک بچڑے کی مورت بنائی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. یہ لوگ مصریوں کی شرک و بت پرستی میں رک جاؤ 1 منٹ. یہ بھائی کیمرہ کیوں بند کر لے رہے ہو؟ تھے. شہنواز، ذیشان، ایان، فرمان، یہ بار بار میں کلاس میں آدھے ٹائم یہی چلاتا رہوں، پھر ذیشان کہیں گے ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شہنواز سے کچھ پوچھو تو پتہ نہیں رہے گا. چلو پڑھو. فوراً پکار اٹھے یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود. موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گیا تھا. انہوں نے ذرا غور نہ کیا کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے. پھر بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. حضرت موسیٰ چلو بس علیہ کرو. السلام کو جب ارم آگے پڑھو. علم ارم ہوا جہاں تو آگے پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عمل ہوا تو عمل نہیں، علم ہوا تو آئے اور بہت ناراض ہوئے. ان سے تو توبہ کرائی. اور سمیری سے کہا سامری نام تھا اس شخص کا. سامری سے کہا تو جا اب تجھے زندگی بھی یہیں پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھوڑنا اور چھونا اور تیرے لیے باز پرس کا ایک پر رہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. محنت کرو، اردو میں ریڈنگ تمہاری بھی بہت صحیح نہیں ہو پا رہی ہے.
چلو پڑھو. نہ ٹلے گا اور دیکھ تو اپنے اس معبود کو جس پر تو ریجہ ہوا تھا، اب ہم سے جلا ڈالیں گے اور ایک منٹ رک جاؤ. شہنواز کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ کون سی لائن میں؟ شہنواز کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ شہنواز نہیں پتا ہے تو پھر کلاس سے بھاگ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ایسے کلاس میں بیٹھنے کی، نہ بولنا نہ پڑھنا، کوئی ضرورت نہیں ایسے. چلو کنٹینیو کرو، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں. اور فرمان تم بھی کیمرہ اوپن کر لو، اگلا نمبر تمہارا ہے. اور ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. ٹھیک ہے. تو بچھڑے کی پرستش. ہاں بولو تلبیہ. سر یہ جو پارٹ ہے مجھے نہ چھونے والا، یہ پارٹ سمجھ میں نہیں آیا. ابھی تو پورا پیراگراف سمجھایا ہی نہیں میں نے، میں اسٹارٹ کر رہا ہوں پیراگراف. ابھی تو صرف ریڈنگ ہوئی ہے، میں نے سمجھایا ابھی. سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ ابھی. تو بچھڑے کی پرستش سمجھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا، جو خالی بیٹھے رہیں گے ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو کہہ رہے ہیں بچھڑے کی پرستش. پرستش کہتے ہیں کس کو؟ پرستش عبادت کو، ورشپ کو. تو بچھڑے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعونیوں سے بچایا. فرعونیوں کے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی، کھانے پینے کا سامان دیا، آرام دی، رہنے کے لیے جگہ دی، سایہ دیا. تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ کوئی بتائے؟ سر حضرت علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا چاہیے تھا. ایمان تو لے آئے تھے، بات ماننی چاہیے تھی، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. کیا بلکہ وہ آگے آ رہے. کہنے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ان کے پیچھے سامری نے زیورات جمع کرائے اور ایک بچھڑے کی مورت بنائی جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس طور پر، تو اس کے پیچھے سامری جو تھا ایک سردار تھا ایک کسی قوم کا اور بڑا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے سونا جمع کروایا، اس سونے سے ایک بچھڑا بنایا پگھلا کر کے، اور اس بچھڑے میں سے آواز نکلتی تھی ایک الگ طرح کی. بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے پلاسٹک کے کھلونے ہیں یا اسٹیل کے کھلونے آتے ہیں، بہت سارے لوہے کے کھلونے آتے ہیں، اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ سر آواز نکلتی ہے. بس سونے کا اس نے ویسے ہی ایک بیل بنا دیا جس میں سے آواز نکلتی. یہ کوئی بڑی بات ہے کسی اس میں سے آواز نکلنا؟ نو سر. اب صرف اسی چیز کو دکھا کر کے کہ ایک جو بیل ہے جو نان لیونگ تھنگ ہے، یہاں پہ سونے کی بنائی ہوئی نان لیونگ تھنگ ہے، جاندار چیز نہیں ہے، اور اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہے، یہ کہہ کر کے اس نے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے. دیکھو اس میں سے آواز نکل رہی ہے، دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ آواز نکل رہی ہے. یہ لوگ مصریوں کے شرک و بت پرستی سے متاثر تھے ہی، فوراً پکار اٹھے یہی ہے وہ تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. ابھی تک ان کو دین کی تعلیم ان کے پاس تھی نہیں، کیونکہ یہ فرعون کے پاس رہتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بت پرستی دیکھی تھی، بت پرستی جانتے تھے، تو ان کو لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے. اس نے سامری نے جس نے بنایا تھا اس نے کہا کہ یہ تمہارا آواز آ رہی ہے نا میری؟ یس سر. ٹھیک ہے، یہی تمہارا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھول کے کہیں اور چلے گئے. اصل تمہارا معبود یہی بیل ہے. دیکھو اس میں سے کتنی اچھی آواز آ رہی ہے، دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے. کبھی بیل بولتا بھی ہے، سونے کا بنایا ہوا، دیکھو یہ بول رہا ہے یہی تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا اللہ ہے. جو اللہ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو موسیٰ علیہ السلام اسے بھول گیا تھا. انہوں نے ذرا غور نہ کیا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جو بیل انہوں نے بنایا تھا وہ بیل کسی فائدے، ان کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟
وہ بیل ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نو سر. کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نو نو سر. سر. ان کا جواب کوئی دے سکتا ہے کسی بات کا؟ نو نو سر. سر. نو تو سر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں غور کیا کہ وہ بچڑا بیچارہ وہ کسی کا بات نہیں سن سکتا, کسی کا جواب نہیں دے سکتا, وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے, وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے. لیکن لوگ اس کی عبادت کرنے لگے, پوجا کرنے لگے. بیچ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ذکر نہیں کیے ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے مینشن نہیں کی ہے یہاں پہ. تو اصل میں جو قرآن میں ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تم یہاں آ گئے اور تمہاری قوم کیا کر رہی ہے, وہاں پہ بت کی پوجا کر رہی ہے. جس بت کی پوجا سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نکالنے کے لیے آئے تھے, وہی تمہاری قوم کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے واپس آئے اپنی قوم کے پاس, اور اس کے بعد جو ہے پھر سب کو انہوں نے ڈانٹا پھٹکارا, اور بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ہارون نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے, یہاں پہ ذمہ دار کس کو بنا کے گئے تھے اپنی قوم میں؟ ہارون علیہ السلام کو. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو, جو وہ بھی نبی تھے, ان کو بنا کے گئے تھے. لیکن انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن کبھی کہا جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو کسی کی کوئی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام کی بات لوگوں نے نہیں مانی اور سامری کی بات مان لی اور بچڑے کی عبادت اور پوجا کرنے لگے, کیونکہ ان کی گھٹی کے اندر یہ چیز عادت پڑی ہوئی تھی پوجا کرنے کی, تو اس کی عبادت کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب علم ہوا تو وہ آئے اور بہت ناراض ہوئے, بہت غصہ ہوئے قوم والے کے اوپر, اور غصہ ہوئے کہ تم نے کیوں اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کی. غصہ ہونے کی بات تھی یا نہیں؟ سر تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا ان کے اوپر نعمت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا, فریڈم دلایا اللہ تعالیٰ ان کو فرعونیوں سے, کھانے پینے کی چیزیں دی, رہنے کی چیز دی, اور ہدایت کے لیے تورات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود ہمیں اللہ کی ناشکری کرنا چاہیے؟ نو سر. تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا سب سے اہم طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں, مہیا کر رکھی ہیں, اور اگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کریں تو یہ ڈانٹنے والی بات ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب اور ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے, یا اللہ کی عبادت سے ہم منہ موڑتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تو ان کی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے توبہ کروائی, توبہ کرو, تم نے بہت بڑا گناہ کیا اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی عبادت کر کے. اور سامری سے کہا, سامری کون تھا؟ جس نے کہا تھا کہ اس کی پوجا کرو, یہ تمہارا معبود ہے. بالکل وہی جس نے بنایا تھا, جس نے موٹیویٹ کیا تھا پوجا کے لیے, جو ایک بڑا آدمی تھا اپنی قوم کا, اس سے کہا اس کو ڈانٹتے ہوئے, تو جا, اب تجھے زندگی بھر یہی پکارتے رہنا ہے, مجھے نہ چھونا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی بیماری کر دی, ایسی بیماری اس کو لگا دی کہ وہ لوگوں سے دور بھاگتا تھا, لوگوں کو کہتا مجھے مت چھونا ورنہ تمہیں بھی یہ بیماری ہو جائے گی. اتنی خطرناک بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر دیا, اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا, اسی بیماری کی حالت میں. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 97. سمجھ میں آیا تلبیہ کیوں وہ کہہ رہا تھا مجھے نہ چھونا؟ یس سر. اس کے جرم کی وجہ سے, اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیا تھا. رکو فرمان کو پہلے ریموو کر دوں. چلو, تو اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا تھا, اور جس بیماری کی وجہ سے وہ لوگوں سے کہتا رہا تھا مجھے نہ چھونا, مجھے نہ چھونا. اور اسی بیماری کے اندر, چاہے وہ کھجلی ہو, چاہے وہ پریشانی ہو, ساری پریشانیوں کے اندر تڑپتے تڑپتے اس کی موت ہوئی. اور تیرے لیے باسپرس کا ایک وقت مقرر ہے. یہاں دنیا میں تو سزا ہے ہی, اور آخرت میں بھی تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے, اور تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ تو اپنے اس معبود کو جس کو تو رجھا ہوا تھا, جس کو تو بہت بڑا سمجھتا تھا, ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے. وہ جو سونے کا تو نے بچڑا بنایا ہے, جو بیل بنایا ہے, اس کو ہم جلا کر کے اس کو ہم پھینک دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یس سر. یس سر. تو یہ سزا دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس انسان سامری کو, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توبہ کیا, اور اس کے بعد دوبارہ وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اب ہم کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لیکن بعد میں ان لوگوں نے پھر سرکشی کی تھی, ان میں سے بہت سے لوگوں نے. اس کو ہم آگے پڑھیں گے. کیا سمجھ میں آیا تلبیہ اس پیراگراف سے؟ سمری آف دا پیراگراف. یس سر. سمری کیا ہے اس پیراگراف؟
سر اس کا فرسٹ میننگ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اینڈ سیکنڈ سر اسے پورا ایکسپلین کرنا ہے شارٹ کٹ میں، شارٹ سر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پر گئے تھے، کوہ طور پر، تو سامری نام کے ایک آدمی نے سب سے کہا کہ زیور جمع کرو. زیور سے اسے پگھلا کر اس نے ایک بچڑے کی شکل میں ایک مورتی اختیار کی، اور اس میں سے کچھ آواز نکلتی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ آواز نکلتی ہے، دیکھو یہی معبود ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام کا اس اللہ کے ہے. آگے ایان سیفی تم بتاؤ. ایان سیفی یس سر. اس کے آگے تم بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا جب حضرت سامری نے اس بچڑے کی عبادت کے لیے لوگوں کو کہا، اس کے بعد لوگوں کا کیا رسپانس تھا اور کیا ہوا آگے؟ سر انہوں نے اس کو مان لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تب آئے تو وہ سر سامنے جو تھے ان کو ڈانٹا کہ وہ تم چلے جاؤ اور نہ چھونا کسی کو. مجھے نہ چھونا. شاہ جہاں کس نے منع کیا تھا؟ کس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ شاہ جہاں، ارم جہاں، سوری. سر جب ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کری لیکن وہ مانے نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے سب بہت ناراض تھے، ان کو ڈانٹا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے. ثنا، اس بچڑے کا کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ سر اسے جلا دیا اور اسے دریا میں اسے پھینک دیا دریا میں. صوفیہ کہاں چلی گئی؟ صوفیہ کہاں گئی ثنا؟ سر پتہ نہیں. تمہارے کمرے میں نہیں ہے کیا؟ نو سر، وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہیں. اوکے چلو ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس پیراگراف میں ہم نے ان باتوں کو پڑھا. کتنا ٹائم اور ہے ہمارے پاس ابھی؟ کتنا منٹ دکھا رہا ہے؟ 2 منٹ. چلو اسٹارٹ کرتے ہیں تھرڈ پیراگراف، جتنا ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا. چلو پڑھو. کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ سر میں نے. پڑھو ثنا پڑھو. بزدلی کا مظاہرہ اور اللہ کی پھٹکار. ہم نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے برادر ان قوم ان مقدس برادران قوم اے برادران قوم اس مقدس سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان میں 2 آدمی ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے. تو اتنے کرتے ہیں. بزدلی کا مظاہرہ. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے نوجوانوں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. فلسطین کے اندر داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا. چلیے 1 منٹ رک جائیے.